بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہمیشہ جڑواں بچے ہوئے سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت آدم کے یہی نیک و پاک باز بیٹے سرور کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کو اکیلے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کی پیدائش میں کوئی شراکت دار نہ ہو جائے۔ حضرت آدم کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ امام بہقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت کی کسی برائی سے متولد نہیں ہوا حتیٰ کہ میں ہمیشہ اسلامی نکاح سے ہی پیدا ہوا۔ اور حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفاق جاہلیت سے نہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک میرے ماں باپ کبھی جاہلیت کے زنا و صفاحت کے قریب تک نہیں گئے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حق تعالی نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ مصفا و مذبح میں منتقل فرمایا، ان میں جب بھی دو قبیلے بنتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اپنی والدہ سے پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو علامہ سیوطی نے 9 کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں کہ رسول خدا کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف دین ابراہیمی پر تھے۔ ان سب میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، کبھی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ برابر دین ابراہیمی کے پیروور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنعانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنعانہ سے قریش اور قریش سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے، ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سرارہ نکالا کرتی تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامتوں سے یہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں ودیت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئیں اب بھی ایسا ہی ہو اور آخری نبی بھی انہی کی نسل سے ہو، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونٹ کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور ان کے نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سر توڑ ناکام کوششیں کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ مکے کی ایک خوبصورت عورت جو کہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمعیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بھانپ کر اس نور
نور پر 1000 جان سے فریبتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کانا کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلوے اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زارہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چڑھتے زبان زر خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت و حسن صورت کا مکمل بے مثال نمونہ تھیں۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زارہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاک روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی افت معاب دلہن کو لے کر واپس مکے آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کانا آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جب باس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی۔ وہ ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔